اور ایک قاعدہ اصول حدیث کا ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، ضابط ہیں، ثقہ ہیں۔ جب تک صحابہ کرام رہے تو ضرورت ہی نہیں پڑی کہ کسی کی کسی سند کو پرکھا جائے، حتیٰ کہ صحابہ کے درمیان یہ بات درست تھی، وہ بات لیتے وقت، وہ حدیث کو لیتے وقت دیکھتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں محدثین کا یہ قاعدہ ہے، مسلم ہے، الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ پھر اس کے بعد اسلام میں جدت آتی گئی تو عجمی لوگ بھی ساتھ شامل ہوتے گئے، اور پھر دین اسلام کو بگاڑ کے لیے عبداللہ بن سبا یہودی اینڈ کمپنی، انہوں نے مل کر کے جب احادیث کو جرح کے ساتھ اور ضعیف روایات کو بیان کرنا شروع کیا، موضوع روایات کو بیان کرنا شروع کیا، تو محدثین نے بیٹھ کر کے صحیح اور استقراء کے ساتھ قرآن و حدیث سے ان اصول و ضوابط کو پرکھ کر کے ان کو بنایا، اور اس کے اوپر احادیث کو پرکھنا شروع کیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ ہم نے منکرین حدیث کے جو اعتراضات ہیں وہ بھی پڑھے اور ان کا رد بھی پڑھا۔ اس کے بعد وہ لوگ جو حدیث کو مانتے ہیں لیکن چند احادیث کا کچھ وجوہ کی بنیاد پر وہ رد کرتے ہیں، وہ بھی پڑھی اور ان کا رد بھی پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے کتب احادیث کی جو اصطلاحات ہیں ان کو پڑھا اور کتب ستہ کا تعارف پڑھا۔ آج انشاءاللہ ہم اصول حدیث کو شروع کریں گے اور اصول حدیث کی چند کتابوں کے تعارف کے بعد اصطلاحات الحدیث شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بات کسی بھی اہل علم کی نظر سے مخفی نہیں ہے کہ علم روایت اور نقل خبر کے جو اساسی اصول و ضوابط ہیں وہ قرآن و حدیث سے بیان کر دیے گئے ہیں۔ جو حدیث کو پرکھنے کے اصول ہیں ان سے لے کر کے حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے تک کے جو اسباب ہیں ان سب کو قرآن و حدیث سے لیا گیا ہے۔ آپ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے، اور یہ بات پہلے بیان بھی ہو چکی ہے کہ حدیث کی جو کتابت ہے، جو حدیث کو لکھوانا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کام یہ کروایا تھا۔ اللہ کے پیغمبر کے حکم سے احادیث کو لکھا جانے لگا تھا، جس طرح کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے زیادہ کوئی احادیث کو جانتا ہے یا بیان کر سکتا ہے تو وہ ایک ہی صحابی ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ سب سے زیادہ روایات سیدنا ابو ہریرہ کی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اگر روایات کسی کے پاس ہیں تو وہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ احادیث کو لکھا کرتے تھے، میں لکھا نہیں کرتا تھا۔ اور اسی طرح مسند الدارمی کے اندر، سنن نبی داود کے اندر یہ روایت ہے کہ چند صحابہ نے سیدنا عبداللہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نہ لکھا کرو، کبھی اللہ کے پیغمبر خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں اور کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ ہر بات کو نہ لکھا کرو۔ تو وہ خود فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتب عنک کل شیء اسمع منک، اللہ کے پیغمبر میں آپ سے جو کچھ بھی سنتا ہوں کیا سب کو لکھ لیا کروں؟ قال نعم،
آپ نے فرمایا جی ہاں، آپ سب کو لکھ لیا کرو۔ پھر وہ آگے سے سوال کرتے ہیں قلت فی الرضا والغضب، اللہ کے پیغمبر آپ کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم فإنی لا اقول فی ذلک الا حقا، کہ میں خوشی کے حالت میں ہوں یا غمگین ہوں یا پھر میں غصے کی حالت میں ہوں، اس زبان سے ہمیشہ حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ کتابت حدیث جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر کے زمانے سے شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو احادیث کو پرکھنے کے اصول ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں، وہ بھی قرآن اور حدیث میں بیان شدہ ہیں۔ جس طرح کے محدثین کہتے ہیں کہ کوئی بھی حدیث آئے گی تو سب سے پہلے اس کی سند کو پرکھا جائے گا۔ اس کا اصول کہاں سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے تو سب سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کی جانچ پھٹک کرنی ہے، اس کے بارے میں جاننا ہے یہ بندہ اس کی عدالت کس طرح کی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ جھوٹ بولتا ہے یا اس کے اوپر جھوٹ کا الزام ہے، اس کی عدالت کس طرح کی ہے۔ تو یہ قاعدہ قرآن مجید دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم محدثین جو ہیں وہ شرط لگاتے ہیں کہ وہ شخص احادیث کو حفظ کرنے والا ہو، جاننے والا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی حدیث کو سنتا ہے وہ آگے حدیث کو پہنچائے۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ جس کے پاس کوئی دین کی بات ہے وہ اس کو آگے پہنچائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں پر موجود ہیں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو یہاں موجود ہیں وہ جو غائب ہیں ان کو جا کر کے یہ بات بتائے۔ فإن الشاہد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، کیونکہ ممکن ہے کہ جو یہاں موجود ہے وہ کسی غیب کو، جو غیب ہے بندہ، اس کو جا کر کے بات بتائے گا تو وہ اس بات کو زیادہ یاد کرنے والا ہو، زیادہ حفظ کرنے والا ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جامع ترمذی کی روایت ہے نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس انسان کو اللہ خوش و خرم رکھیں، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھیں جو میری بات کو سنتا ہے توجہ کے ساتھ اور پھر اس کو حفظ کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، وبلغها، پھر اس کو کسی دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدے، یہ اصول اور ضوابط بتائے ہیں۔ ایک تو جو جس کے پاس کوئی دین کی بات ہے وہ آگے پہنچائے اور پھر اس کو توجہ سے سنے، اس کو حفظ کرے اور پھر آگے پہنچائے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ممکن ہے کہ جس کے پاس کوئی دین کی بات ہے وہ جس کو بتا رہا ہے وہ اس سے زیادہ فقیہ ہو، اس سے زیادہ بات کو سمجھنے والا ہو۔ تو ان آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو اصول حدیث کے قواعد و ضوابط ہیں وہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے اخذ شدہ ہے۔ کوئی بھی بات اس طرح کی نہیں ہے کہ جس کو محدثین نے اپنی طرف سے بنا لیا ہو، بلکہ اس کے پیچھے ایک مکمل سعی ہے اور قرآن و حدیث سے تتبع اور استقراء کے بعد ان اصول و قواعد کو بنایا گیا۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ پہلے پہل چونکہ زیادہ مجروح راوی نہیں تھے، ایسے راوی نہیں تھے جن کے اوپر جرح کی جاتی تھی، اور ایک قاعدہ اصول حدیث کا ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، ضابط ہیں، ثقہ ہیں۔ تو یہ قاعدہ جب تک رہا، جب تک صحابہ اکرام رہے تو ضرورت ہی نہیں پڑی کہ کسی کی کسی سند کو پرکھا جائے، حتیٰ کہ صحابہ کے درمیان یہ بات درست تھی، وہ بات لیتے وقت، وہ حدیث کو لیتے وقت دیکھتے تھے، لیکن ہمارے ہاں محدثین کا یہ قاعدہ ہے، مسلم ہے، الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ جناب صدیق اکبر سے لے کر کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں۔
پھر اس کے بعد جب اس کے اندر جدت آتی گئی، اسلام میں جدت آتی گئی، تو عجمی لوگ بھی ساتھ شامل ہوتے گئے، اور پھر دین اسلام کو بگاڑ کے لیے عبداللہ بن سبا یہودی اینڈ کمپنی، انہوں نے مل کر کے جب احادیث کو جرح کے ساتھ اور ضعیف روایات کو بیان کرنا شروع کیا، موضوع روایات کو بیان کرنا شروع کیا، تو محدثین نے بیٹھ کر کے سعی اور استقراء کے ساتھ تتبع کے بعد قرآن و حدیث سے ان اصول و ضوابط کو وہ پرکھ کر کے ان کو بنایا، اور اس کے اوپر احادیث کو پرکھنا شروع کیا۔ اور سب سے پہلے یہ جو اصول و ضوابط تھے یہ بکھرے پڑے تھے، ان کی تدوین نہیں تھی، ایک مسلم ایک باقاعدہ کتاب نہیں تھی، لیکن یہ قاعدے موجود تھے، جس طرح کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب الرسالہ، اور اسی طرح الام جو ان کی کتاب ہے، اس کے اندر فقہ کے ساتھ ساتھ اصول حدیث بھی موجود تھی۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے مقدمہ کے اندر اس کو بیان کیا، لیکن یہ مرتب نہیں تھی۔ سب سے پہلے 4 صدی ہجری سے یہ کام شروع ہوا کہ اصول حدیث کے اوپر کتابیں لکھی جانے لگی تدوینی شکل میں، اور مرتب کر کے ان کو لکھا جانے لگا 4 صدی ہجری میں۔ اور سب سے پہلے جنہوں نے کتاب کو، اصول حدیث کی کتاب کو تدوین کیا ہے، ان کا نام ابو محمد حسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامہ ہرمزی ہے۔ ابو محمد حسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامہ ہرمزی رحمہ اللہ ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی۔ ان کی وفات ہے 360 ہجری۔ سب سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی اصول حدیث پہ تدوینی شکل میں، اور کتاب کا نام المحدث الفاصل بین الراوی والواعی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، اسی طرح جو امام رامہ ہرمزی کی کتاب ہے، یہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی تھی، ساری کی ساری اصطلاحات نہیں تھی۔ پھر ان کے بعد کتاب لکھی امام حاکم رحمہ اللہ، ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ النیشاپوری، امام حاکم کا مکمل نام ہے، اور ان کی تاریخ وفات 405 ہجری ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی معرفت علوم الحدیث، معرفت علوم الحدیث کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی، لیکن اس کتاب کے اندر بھی کچھ موضوعات وہ رہ گئے، اور یہ بھی منقح نہیں ہو سکی، مرتب نہیں ہو سکی صحیح طریقے سے۔ پھر اس کے بعد الکفایہ فی علم الروایہ، الکفایہ فی علم الروایہ یہ کتاب ہے امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی، جن کا مکمل نام ابو بکر احمد بن علی بن ثابت ہے۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ، اور ان کی تاریخ وفات 463 ہجری ہے، 463 ہجری۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ہی، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، اور یہ کتاب کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ جو روایات کو لینا چاہتا ہے، ان کی سماعت کرنا چاہتا ہے، اس کے اخلاق کس طرح کے ہوں گے، اس کے آداب کیا ہوں۔ اور آپ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تقریباً اصول حدیث کی جتنے بھی موضوعات ہیں تقریباً ان سب کے اوپر کتاب لکھی ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حافظ ابو بکر بن نقطہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر مصنف یہ بات کہنے پر مجبور ہے کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے بعد جماعت محدثین ان کی خوشہ چین ہے، کہ ان سے لے کر کے سب نے پھر اپنی کتابیں آگے ترتیب دی ہیں۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اصول حدیث میں بڑا کام کیا، اندازہ کیجئے کہ تقریباً ہر موضوع کے اوپر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد علوم الحدیث کے نام سے، اور یہ سب سے اچھی اور بہتر کتاب مانی جاتی ہے تدوین کے اعتبار سے۔ یہ پچھلی جتنی کتابیں ہیں یہ زیادہ منقح نہیں تھی، زیادہ مرتب نہیں تھی۔ سب سے زیادہ جو تدوین کے اعتبار سے کتاب مانی جاتی ہے وہ ہے علوم الحدیث، یہ کتاب کا نام ہے، اور یہ کتاب ہے امام ابن صلاح رحمہ اللہ کی۔ اسے مقدمہ ابن صلاح بھی کہا جاتا ہے، مقدمہ ابن صلاح۔ اور ان کا نام ہے ابو عمر عثمان بن عبد الرحمن الشہروردی
امام ابو عبر عثمان بن عبد الرحمن، اور ان کی متوفہ 643 ہجری، ان کی وفات ہے 643 ہجری، اور ان کی کتاب کا نام علوم الحدیث، جسے مقدمہ ابن صلاح کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو رہ گئی ہیں، لیکن ان کی کتاب زیادہ مرتب ہے، زیادہ منقح ہے، اور زیادہ تدوین کے اعتبار سے اس کو مانا جاتا ہے۔ اس کے اوپر بہت سی شرح بھی لکھی گئی ہیں۔ النکت کے نام سے حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی شرح کی، اس کے بعد النکت کے ہی نام سے امام زرکشی رحمہ اللہ نے اس کی شرح کی، التقیید والایضاح کے نام سے حافظ عراقی رحمہ اللہ نے اس کی شرح کی، اور اس کو اختصار کے ساتھ بھی لکھا گیا، اس کے اشعار کے اندر بھی اس کو لکھا گیا۔ بہرحال یہ مقدمہ ابن صلاح جو ہے یہ سب سے پہلی کتاب اصل تدوینی شکل میں مانی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، یہ امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ جو کہ فتح الباری کے مصنف ہیں، ان کی یہ کتاب ہے، اور ان کا یہ انتہائی مفید رسالہ ہے، ایک رسالہ ہے۔ پہلے انہوں نے صرف اس کو جمع کیا نخبۃ الفکر کو، پھر اس کا خود ہی شرح کی اس کی نزہۃ النظر کے نام سے۔ ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ 852 ہجری ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ اصول حدیث کے اوپر چھوٹے سے چھوٹے رسالے، چند اصطلاحات، اس سے بڑی جس طرح کے تفسیر مصطلح الحدیث ہے، اطیب المنہ ہے، تو اس طرح کی جو کتابیں وہ لکھی جاتی رہی ہیں اصول حدیث کے اوپر۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اصول حدیث کو باقاعدہ تدوینی شکل میں لکھنا یہ 4 صدی ہجری سے شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے اصول حدیث کے اوپر۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو وحی کیا ہے، تو سب سے پہلے ہم وحی کی تعریف کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے وحی کی تعریف ہے۔ وحی اس کا لغوی معنی ہے کسی چیز کی طرف جلدی سے اشارہ کرنا۔ وحی کا لغوی معنی جلدی سے اشارہ کرنے کے ہیں، اور اصطلاحی معنی ہوا کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، اللہ کا وہ کلام، اللہ کی وہ بات جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء میں سے کسی نبی کے اوپر نازل کرتے ہیں۔ اور وحی کی 2 قسمیں ہیں، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوب ہے اور ایک وحی غیر مطلوب ہے۔ وحی مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید اس کے الفاظ بھی اور اس کے جو معانی ہے وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو وحی کی پہلی قسم وحی مطلوب جو کہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن کی تعریف، قرآن کے لغوی معنی جو ہے یہ قرأ یقرأ سے مصدر ہے۔ لفظ قرآن قرأ یقرأ سے مصدر ہے، فعلان کے بربدن ہے۔ اس کے لغوی معنی جو ہیں وہ جمع کرنا اور شامل کرنا کے ہیں۔ لغوی معنی جمع کرنا اور شامل کرنا کے، کیونکہ اس کے اندر امر نہیں اور اسی طرح قصص ہیں، تو ان کو جمع کیا گیا ایک ہی جگہ پہ۔ اور پھر یہ لفظ جو ہے وہ پڑھنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا، اور آپ کو پتہ ہے مصدر جو ہے وہ اسم فاعل یا اسم مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہاں اسم مفعول کے معنی میں مقروء کے معنی میں ہے، اور کیونکہ مبالغے کا صیغہ ہے تو قرآن کا لغوی معنی ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کا لغوی معنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور اس کی اصطلاحی تعریف ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد علیہ الصلاۃ والسلام المتعبد بتلاوتہ۔ یہ قرآن مجید کی اصطلاحی تعریف، اللہ کی وہ کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور اس کی تلاوت کرنا وہ عبادت ہے۔ المتعبد بتلاوتہ، اس کی تلاوت کرنا وہ عبادت ہے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ اللہ کی کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا صفت کلام، اللہ کا اس کے ساتھ متصف ہونا، وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی، بات چیت کی،
اور اللہ کا کلام کرنا کس طرح ہے؟ کما یلیق بشانہ وعظمتہ، جس طرح اللہ کی شایان شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے۔ ہم تشبیہ نہیں دیتے، ہم کیفیت بیان نہیں کرتے، ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے۔ جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہم اس کو مانتے ہیں بغیر کیفیت کے، بغیر تشبیہ کے، اور اس کو معطل بھی نہیں کرتے بلکہ اللہ کی صفت کلام کو مانتے ہیں۔ اور قرآن مجید اللہ کی کلام ہے، جس طرح کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اللہ کے پیغمبر اگر کوئی مشرک آپ کے پاس آ کر کے پناہ لینا چاہتا ہے تو اس کو پناہ دیجئے تاکہ وہ اللہ کی کلام کو سن سکے۔ اور اللہ کی کلام کیا ہے؟ قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کی جو تعریف ہے ہوا کلام اللہ، اللہ کی وہ کلام المنزل علی محمد علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ قرآن مجید کا نزول 2 دفعہ ہے، ایک دفعہ لوح محفوظ سے اس کو اتارا گیا ہے، اور پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے۔ اس کے بعد ہے وحی کی دوسری قسم، جسے وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے، کہ جس کے معانی تو اللہ کی طرف سے ہیں، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی وہ بات ہے اللہ تعالیٰ کی لیکن رسول اللہ کے زبانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وجہ سے اسے حدیث مبارکہ کہا جاتا ہے۔ حدیث اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی حدیث اس کا لغوی معنی ہے جدید، کسی چیز کا نیا ہونا، اور اس کی اصطلاحی تعریف ہے ہوا ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقی او خلقی۔ یہ حدیث کی تعریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی قول، فعل یا تقریر کا منسوب ہونا، یا پھر اللہ کے پیغمبر کی صفت خلقی اور خلقی کا ہونا، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یعنی قولی حدیث ہے، سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کا قول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، یہ قول ہے اللہ کے پیغمبر کا۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے کہ اللہ کے پیغمبر ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر نے ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کا فعل ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر کی تقریر ہے، اور تقریر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور اللہ کے پیغمبر نے اس کی نفی نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا، اور اس کے اندر وہ حدیث آتی ہے کہ جو صحیح سند کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے صبح کی نماز کے بعد، فرضی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھی۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کیا 4 رکعتیں پڑھی ہیں آپ نے نماز کی؟ کہا کہ نہیں اللہ کے پیغمبر، میں نے 2 رکعتیں، 2 جو سنتیں وہ میری رہ گئی تھی وہ میں نے اب پڑھی ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر خاموش ہو گئے۔ تو یہ تقریری حدیث۔ اس کے بعد ہے شمائل نبی، شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ کے پیغمبر کے اخلاق، عادات، اور اسی طرح اللہ کے پیغمبر کی جو باتیں، جو اخلاقی اعتبار، جو خلق ہیں، جو وصف ہے اللہ کے پیغمبر کے خلقی طور پر یا خلقی طور پر، اللہ تعالیٰ کے جو انسان ہونے کے ناطے جو وصف ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو اخلاق دیے گئے ہیں، جو وہ اوصاف ہیں، انہیں شمائل نبوی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی حدیث کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد ہے حدیث قدسی۔ ایک تو حدیث کی یہ قسم ہوگی کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول، فعل، تقریر اور اللہ کے پیغمبر کے صفت خلقی اور خلقی کو شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ کے پیغمبر کی حدیث قدسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث قدسی کی تعریف یہ ہے ہوا ما نقل الینا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع اسنادہ ایاہ الی ربہ عز وجل، کہ وہ حدیث جو ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچتی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے اس کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ اللہ کی طرف۔
اللہ کے پیغمبر کے واسطے سے ہم تک پہنچتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ اللہ کی طرف کی ہے۔ اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے حدیث کی چند قسمیں، قولی حدیث ہے، فعلی حدیث ہے، اور اسی طرح تقریری حدیث ہے، اور پھر اس کے بعد حدیث قدسی ہے کہ جس کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کو بیان کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حدیث کے اندر ایک سند ہوتی ہے اور ایک متن ہوتا ہے۔ حدیث کی ایک سند ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی حدیث کا ایک متن ہوتا ہے۔ علم مصطلح الحدیث جو ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کے اندر ہم اصول حدیث کو دیکھتے ہیں، علم مصطلح الحدیث ہے، اس کی تعریف یہ ہے وہ اصول و قواعد جن کے ذریعے احادیث کے سند و متن کو قبول یا مسترد کرنے کی معرفت حاصل کی جاتی ہے۔ یعنی وہ علم جس کے اندر انسان سند کو بھی رکھتا ہے اور متن کو بھی رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد دونوں کو پرکھتا ہے کہ کیا ان کو قبول کیا جا سکتا ہے یا رد کیا جا سکتا ہے۔ اگر قبول کیا جا سکتا ہے تو وہ حدیث صحیح ہے، اگر اس کو رد کیا جا رہا ہے تو اس کا سبب کیا ہے اور وہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کو علم مصطلح الحدیث یا اصول حدیث کہا جاتا ہے۔ وہ اصول و قواعد جن کے ذریعے احادیث کی سند یا متن کو قبول یا مسترد کرنے کے اعتبار سے جانا جاتا ہے، معرفت حاصل کی جاتی ہے، اسے مصطلح الحدیث کہا جاتا ہے۔ اس کا موضوع جو ہم اصول حدیث پڑھیں گے، اس کا موضوع کیا ہے کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں آئیں گی؟ اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک سند اور دوسرا متن۔ وہ سند جس طرح ہم کہتے ہیں حدثنا فلان بن فلان بن فلان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو پہلی والی ہے وہ سند ہے، اور جو اللہ کے پیغمبر کا فرمان شروع ہوتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہیں اللہ کے پیغمبر، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ اب جہاں سے اللہ کے پیغمبر کا فرمان شروع ہو رہا ہے وہ متن ہے۔ اس سے اوپر جو چیز ہے امام بخاری بیان کرتے ہیں امام حمیدی سے، اور اس طرح وہ سند لے کر کے جاتے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک، تو اس کو سند کہا جاتا ہے۔ یہ چین جو ہے، یہ کڑی جو ہے، اس کو سند کہا جاتا ہے، اور آگے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شروع ہوتا ہے اسے متن کہا جاتا ہے۔ تو سند اور متن کو اس اعتبار سے دیکھنا کہ کیا اس کو قبول کیا جا سکتا ہے یا اس کو رد کرنا ہے، یہ اصول حدیث کا موضوع ہے۔ پھر اس کی غرض و غایت ہے کہ اس کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ تو اس علم کو حاصل کرنے کی غرض و غایت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے جو فرامین ہیں ان میں سے صحیح احادیث کو الگ کرنا اور ضعیف احادیث کو الگ کرنا، یہ اصول حدیث کی غرض و غایت ہے، یہ اس کا مقصد ہے اصول حدیث کو سمجھنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔